پاکستان مونسون 2025 کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے، اور یہ جو ہم نے پریڈکشنز جون سے لے کر سپٹمبر تک کے مونسون کے بارے میں پریڈکشنز کی تھی کہ اس میں کم از کم 9 سے 10 اسپیل ایسے ہوں گے جو 7 سے 8 دن کے، جو کہ مختلف وقتوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں کو امپیکٹ کریں گے۔ مختصراً میں اپنے تمام انفارمیشنز ہم نے بار بار سے یہ پہلے بھی شیئر کی ہے کہ پاکستان میں جو بھی مونسون کی ایمرجنسیز یا پانی سے ریلیٹڈ جو ایمرجنسیز رہی ہیں وہ ہارزونٹل فلوز اور ورٹیکل فلوز دونوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہارزونٹل فلوز جیسا کہ ابھی بتایا گیا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف اس سال بلکہ آگے آنے والے سالوں میں شاید یہ خطرہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شمالی علاقوں میں جہاں پر یہ ہمارے پہاڑ اور گلیشیئرز موجود ہیں، تو یہاں سے جب پانی پگھل کر آئے گا تو اس کے فٹ ہلز میں، دامن میں جو تمام نشیبی علاقے ہیں، جس میں جی بی، کے پی کے، آزاد جموں و کشمیر اور کچھ راولپنڈی، اسلام آباد کے بھی ملحقہ علاقے، یہ اس کی زد میں آئیں گے۔ یہاں سے گلیشیئر کی وجہ سے جو بھی فلو ہوگا وہی ڈیبرز کریٹ کرے گا۔ جب لوگ نشیبوں میں یا پانی کی واٹر ویز کے اندر انکروچمنٹ میں رہیں گے تو یہی پانی ان جگہوں کو توڑے گا، اور یہ انفراسٹرکچر آگے آ کے بڑے انفراسٹرکچر یعنی پلوں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ ایک ہارزونٹل فلو کا ایک میکنزم ہے جو ہر سال اس طرح کی واٹر ایمرجنسیز یا رین ایمرجنسیز کو بھی ٹریگر کرتا ہے۔ دوسرا جو ورٹیکل فلوز کی ہم بات کرتے ہیں، جو بیسیکلی ہمارے بحر عرب، بے آف بنگال اور میڈیٹرینین، اس طرح کے یہاں پیٹرنز کی وجہ سے گلوبل کلائمیٹ کا وہ عنصر جو ورٹیکلی پاکستان پہ بارش کی صورت میں آتا ہے، جو کلاؤڈ برسٹ میں ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ آپ کے ایک پرولونگڈ رینز کی ہم بات کرتے ہیں، جو اس وقت ہم گزشتہ 2-4 دنوں میں کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کلاؤڈ برسٹ یا ورٹیکل پریسیپیٹیشن کا فینومینا ہے جس نے آج اب اس مونسون کو تھوڑا سیریس کر دیا ہے۔ یہ جو ہارزونٹل فلوز اور یہ جو ریور فلوز اور نالا فلوز اگر ورٹیکل فلوز کے ساتھ مل جائیں تو یہ خدا نخواستہ زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے، جو کہ 2022 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے مہینے میں جو جی بی اور ملکہ علاقوں میں ہوا، یہ وہ ہارزونٹل فلوز تھے جنہوں نے ہمارا ٹورزم کو امپیکٹ کیا جی بی میں، اور نقصان جانی نقصان ہوا۔ ابھی ہم سر آتے ہیں آج یہ جو 7ویں مونسون کے اسپیل سے گزر رہے ہیں، اس میں اب تک تقریباً 670 کے قریب جانی نقصان ہو چکا ہے۔ لوگ بدقسمتی سے اس کا شکار ہوئے، اور اس میں تقریباً 1000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو مختلف انجریز سے گزرے۔ یہ وہ انجرڈ ہیں جو کہ اس وقت ان کو ٹریٹمنٹ کی دی جا رہی ہے۔ یہ جو اسپیل جب ختم ہوگا 22 سے 23، تو وی آر لوکنگ ایٹ لٹل مور وری، تھوڑا سا یہ انٹینسیفائی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مزید جگہوں پر بھی ہمیں کلاؤڈ برسٹ اور لوکلائز رینز دوبارہ یا بارشیں دوبارہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت جو مسنگ پرسنز ہیں جو اس کلائمیٹ مونسون کا شکار ہوئے، وہ بھی تقریباً 80 سے 90 یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تک تلاش جاری ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ تلاش کامیاب نہ ہوئی تو یہ ڈیٹا بھی کیجویلٹیز میں کاؤنٹ ہوگا۔ ابھی 2 مونسون کے اسپیلس اور آ رہے ہیں، جو 23 اگست سے اینڈ آف اگست ہے، اور دوسرا پہلے 10 دن سپٹمبر کے، یہ زیادہ کریٹیکل ہیں۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتدریج یہ مونسون آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرتے ہوئے معتدل ہو جائے گا، اور سپٹمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی یہ معمول سچویشن آ جائے گی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خاص ہدایت پر پروونشل گورنمنٹ اور ایریا گورنمنٹ، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے علاوہ پاکستان آرمی اور باقی اداروں کی جو لوکل فارمیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا ہے۔ ہم نے ایک کمپریہنسو کوآرڈینیشن میکنزم کے ذریعے میں اور اب کے پی کے گورنمنٹ میں تمام انٹریکشنز ہو رہے ہیں ہر لیول پر۔ تمام منسٹریز اپنے متعلقہ اداروں کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم جلد سے جلد ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں مواصلات شامل ہے، اور اس کے علاوہ ہماری وہ سڑکیں اور وہ پل جو ہماری کریٹیکل اپروچز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جہاں سے ہمارے لاجسٹکس نے جانا ہے، کھانے پینے کے سامان نے جانا ہے، اور علاقوں کو جو ابھی اس وقت زیادہ کٹ آف ہو گئے ہیں یا اس وقت ٹیمپرری بلاکیٹ کی صورتحال ہے، اس کو کھولا جائے۔ یہاں پر این ڈی ایم اے اس وقت منسٹری آف کمیونیکیشن، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، آرمی کے باقی ریسورسز کے ساتھ مل کر ہمارا اس وقت سب سے پہلی ترجیح لوگوں کو بچانے اور ان کو ریلیف کیمپس میں پہنچانے کی ہے۔ اس وقت تقریباً کم و بیش 450 کے قریب جگہوں پر مختلف ریسپانس ریلیف کیمپس ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں، جس میں وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق میڈیکل سروسز، ایمرجنسی میڈیکل سروسز، ٹریٹمنٹس دے آر ان پلیس۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت پبلک بلڈنگ میں بھی ان کو رکھا گیا ہے ٹیمپریرلی، جس میں گورنمنٹ بلڈنگ شامل ہیں، اسکول ہیں، اور اس طرح کے جب تک کہ ان کے لیے کوئی ٹیمپریری یا پرماننٹ شیلٹر کا بندوبست نہیں ہوتا۔
پرائم منسٹر کے ایک اسپیشل راشن پیکیج کے پروگرام کے تحت آج سے کے پی کے جو ملحقہ اور زیادہ متاثرہ علاقے ہیں جس میں بنیر اور باقی ڈسٹرکٹ ہیں اس میں ٹرکوں کے کنوائز کو بھیجا جا رہا ہے جس میں یہ راشنز ایک اسپیشل اسسٹنس کے طور پہ جائے گا. وہاں پر پہلے سے پروونشل میکنزم موجود ہے, ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن اس پہ کام کر رہی ہے, پروونس کے بھی تمام ریسورسز اپنے لوکل ملٹری فارمیشنز کے ساتھ مل کر لوگوں تک یہ ریلیف راشنز پہنچانے کی اور حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں جیسے یہ لوگوں کو ہم تھوڑا بہت انشاءاللہ اسٹیبل کر پائیں گے تو ہمارا فوکس ہوگا کہ پھر ری بلڈ اور ریکنسٹرکشن کی طرف جایا جائے. جی بی کا سروے اس وقت مکمل کر لیا گیا ہے. این ڈی ایم اے کی تمام ٹیمیں کے پی کے ساتھ انیشیل اسیسمنٹ کر چکی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ مانسون کے آخری 2 اسپیل بھی انشاءاللہ 10 سپٹمبر تک گزر جائیں گے تو اس وقت تک ہمارے پاس ایک بڑی قومی پکچر یا قومی ڈیٹا ہمارے پاس کمپریہنسو طور پہ سامنے ہوگا کہ اس میں کتنے لوگوں کا جانی نقصان ہوا خدا نخواستہ اور اس میں کتنا انفراسٹرکچر کی کاسٹ ہوگی. ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کو ایک مختصر سا ایک بریف پیش کیا ہے جس میں نیشنل اسٹاک ٹیک کی ابھی تک حل کیا ہے. پاکستان آرمی نے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایات کے مطابق اسپیشل یونٹس کو موو کر دیا ہے کے پی کے ان ضلعوں میں جہاں پر اس وقت ریلیف کی اور سرچ اینڈ ریسکیو کی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ہیڈ کوارٹر 11 کور میں پاکستان آرمی انجینئرز باقی لوگ بھی انشاءاللہ مل کر لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سرچ اینڈ ریسکیو فیز میں بلکہ انیشیل ریلیف میں بھی جو ممکن سپورٹ ہوگی وہ دیں گے. اس میں جو ہماری ٹیمز ہیں اسلام آباد میں ہمارے پاس ریزرو موجود ہے, ہمارے پاس گورنمنٹ آف پنجاب میں ریزرو وہاں پر ریزرو موجود ہیں جو کہ اگر ضرورت ہوئی تو اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں سے بھی بھجوائی جائیں گی. اس وقت ہمارے پاس آرمی ایویشن کے بیسس میں غازی اور قاسم ایویشن بیس کا ریزرو سسٹم موجود ہے جو کہ اس تمام ایفرٹ کو کوارڈینیٹ کرے گا اور لوگوں کو خدا نخواستہ جو زیادہ انجرڈ ہوں گے ان کو بڑے ہسپتالوں میں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی انتظام کیا جائے گا. چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایات کے مطابق ہسپتال ہیں, بڑے سی ایم ایچز ہیں, ان تمام کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی اس نیشنل سسٹم میں انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے. جو راولپنڈی اسلام آباد کے مین ہاسپٹلز ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے فارورڈ ایریاز میں کور ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں اور وہ تمام باقی ڈسٹرکٹ لیول تک بھی جو ہمارے میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. جو فیلڈ ایمبولینسز ہیں اور جو متعلقہ ادارے جن کے پاس کیپیسٹی ہے ارلی وارننگ کی وہ تمام اس وقت پاکستان این ڈی ایم اے کے جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے اس میں انٹیگریٹڈ ہیں. ہم تمام ڈیٹا 24 گھنٹے اس کو وہاں سے ریسیو کر رہے ہیں اور یہ تمام ایفرٹ جو ریلیف ریسکیو کوآرڈینیشن آف ریکنسٹرکشن اینڈ کلیکشن آف ڈیٹا یہ منسٹری آف انفارمیشن اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور باقی اداروں کے ساتھ مل کر یہ این ڈی ایم اے کے این ای او سی میں اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ہم ایک نیشنل اسٹاک ٹیک یا نیشنل اسٹیٹس کی پوزیشن کو اپلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر نے جیسے ہدایت کی ہیں ابھی تک جتنا جانی نقصان ہو چکا ہے اس کا ایک ایکس گریشیا پیکیج ایز پر دی پالیسی وہ دیا جائے گا جس کے لیے آج بھی ایک بار پھر تمام صوبوں کو تمام متعلقہ اداروں کو تمام چیف سیکرٹری صاحبان کو اور تمام آنریبل فیڈرل منسٹرز کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنا جو لاس اینڈ ڈیمیج کا کلیم ہے وہ ہم جلدی ہم تک پہنچا دیں تاکہ اس کو ایک نیشنل پیکیج کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کروا سکیں. ٹوگیدر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کی خدمت ان کی بچاؤ اور اپنے متعلقہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ جیسا منسٹر صاحب نے بتایا انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں ایک ریزیلینٹ پاکستان, ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی ایک واضح شکل بیان کر سکیں. کئی دنوں سے ایک بہت اچھی کوارڈینیشن جاری تھی تمام صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ اور مانسون کے آنے سے پہلے کئی اجلاس ہو چکے جو ان کا نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ تمام پروونشل گورنمنٹس کے جو ریپس ہیں وہ شریک ہوتے رہے اور ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے بھی جو ڈیٹا ہے باقاعدگی سے وہ پورے ملک میں کنسرنڈ اتھارٹیز کو این ڈی ایم اے کی طرف سے ڈسیمنیٹ ہوتا رہا ہے. اور اب ایک جو ارجنٹ صورتحال ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیشنل ایفرٹ سامنے آیا ہے اور نہ صرف این ڈی ایم اے وزیر اعظم کی ہدایت پر رابطے میں ہیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بلکہ امدادی سامان کی ترسیل بھی کی جا رہی ہے اور ریلیف اور ریسکیو ایفرٹس کے اندر بھی بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے. اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لینا چاہیے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے. ایک نیشنل ایفرٹ جاری ہے جس میں پاک فوج کی طرف سے, جس میں باقی تمام اداروں کی طرف سے, این جی اوز کی طرف سے مختلف ایسپیکٹس جو ہیں اس صورتحال کے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میں پہلے مصدق ملک صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد جنرل انعام حیدر صاحب
جو لاس اینڈ ڈیمیج ہے اس حوالے سے اور ریلیف ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو شہید ہوئے ہیں، جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے ورثاء سے جن کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جنرل صاحب بتائیں گے بھی کہ ہر ایک کا ازالہ تو کوئی اس نقصان کا نہیں کر سکتا، لیکن بھرپور وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جیسے جیسے نقصانات ہو رہے ہیں کم از کم جو وفاقی مدد ہے وہ وہاں تک پہنچے، اور ان کے ورثاء کو جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور جن کی عمارتیں تباہ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے بھرپور انداز میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا. کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہ وفاق کیا ہے اور صوبہ کیا ہے. ہم سب ایک ہیں. اس وقت ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے اور ہم سب مل کے یہ لڑائی لڑیں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو دوغلا پن ہے یا جو ہپوکریسی ہے اسے بھی ہم یہاں کر رہے ہیں اور یہاں کر کے آئے ہیں. یعنی صرف ہمارے خطے میں تقریباً 45% جو کاربن پوری دنیا کا ہے وہ یہاں پہ ایمٹ ہوتا ہے. پاکستان نہیں کرتا. پاکستان تو 1% بھی نہیں کرتا. اور دنیا کے جو ٹاپ کے 7 ممالک ہیں، 8 ممالک ہیں، وہ دنیا کا 70 سے 75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر جو ہیں ان پہ لیکس جو ہیں وہ برسٹ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کلائمیٹ میں جو چینج آ رہی ہے اس سے کلاؤڈ برسٹ آ رہے ہیں سامنے. ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن عجیب سی بات یہ ہے، ہپوکریسی یہ ہے کہ وہی 7-8 ملک جو تباہی کر رہے ہیں 60, 70, 80%، وہی دنیا کی 85% جو انویسٹمنٹ ہے گرین انوائرمنٹ کے لیے، کلائمیٹ کے لیے، ریزیلینس کے لیے، وہی ملک لے رہے ہیں. یعنی جو تباہ کر رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے اس کو پیسے نہیں مل رہے، جو تباہ کر رہا ہے وہ خود ہی پیسے لیے جا رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پہ اس کا احاطہ ہم ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر کے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. اپنے ملک کی بھی کیپیسٹیز بڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک گیپ ہے جو ہم انشاءاللہ پر کریں گے. وزیر اعظم کا حکم ہے، ہمارے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں ان پروجیکٹس کو ختم ہونے میں. بالکل اب ایسا نہیں ہوگا. جو پروجیکٹ کی ٹائم لائن ہوگی اس کی مطابقت سے آن ٹائم، آن بجٹ، آن کوالٹی وہ تمام پروجیکٹ ڈیلیور کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم ایک بھرپور انٹیگریٹڈ طریقہ کار سامنے لا رہے ہیں. این ڈی ایم اے بھی اس میں ہماری رہنمائی کرے گی، جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے بھی. ہم بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے یہ فریگمنٹڈ سسٹمز لگے ہوئے ہیں پورے ملک میں، کسی جگہ کے اوپر گلوف لگا ہوا ہے، کسی جگہ کے اوپر ویدر پریڈکشن لگی، کسی جگہ پہ سیٹلائٹ، یہ سب انٹیگریٹ ہوگا تاکہ وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہی دی جائے. اور صوبائی حکومتوں سے درخواست یہ ہوگی کہ ہمارے بچے ہیں ان کو ہارمز وے سے باہر نکالیں. یہ جو ندیوں کے کنارے اور نالوں کے کنارے، اور یہ نالا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نالے کو نالا سمجھا جاتا ہے، یہ پہاڑوں سے اترنے والی وہ طوفانی قوت ہے جو وہ اپنے ساتھ پانی لے کر آتی ہے. تو ان کے کنارے پہ جو بستیاں آباد ہیں یہ ہمارے بچوں کی بستیاں ہیں، اور ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کو سیف جگہوں پہ لے جایا جائے، ملک میں زوننگ کی جائے. صوبائی حکومتوں سے بھی درخواست ہوگی، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، لیکن ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو اور اپنی املاک کو ہٹائیں تباہی کے راستے سے.